Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. خیر مقدم کو بچائے ہے آنکھیں ہم نے، خیر مقدم کو بچائے ہے آنکھیں ہم نے، آپ آ جائے دعاؤں کا ذخیرہ لے کر، ہے محبت تو محبت کو نبھانا ہوگا، ہے محبت تو محبت کو نبھانا ہوگا، ہم نے بہت پیار سے بلایا آپ کو آنا ہوگا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں دلائل کا بیتاج بادشاہ ثانی الیاس گمن حضرت مولانا عاطف حنفی صاحب کو کہ وہ آئے آپ نے زرین خیالات کا اظہار کرے۔ حضرت مولانا عاطف حنفی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادر مکرم حضرت مولانا نوید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو میرے ذمے عنوان لگایا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ اس عقیدے پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ بطور تمہید کے سمجھیے، اللہ پاک نے دنیا میں مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کیا کرتے ہیں آواز کا مسئلہ؟ اسے کھولیں، تھوڑا کھولیں۔ چلیں آپ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت انسان کیسے کرے، عبادت کا طریقہ بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے۔ نبی اللہ سے عبادت کا طریقہ سمجھتا ہے اور امت کو سمجھاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز ادا کرو۔ ہم نماز کیسے پڑھیں اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور نبی امت کو عبادت کر کے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج کرو۔ حج کیسے کریں اللہ اپنے نبی سے طریقہ لیتے ہیں اور امت کو سمجھاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ پاک نے جو نبی بھیجے ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرمایا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام میں کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ کئی ایک جہتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد احادیث میں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے
اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ آج بھی ہمارے اکابر، ہمارے علماء اپنی جان پر کھیل کر اس عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو نبی بھیجے ان میں سے 3 نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے۔ ایک نبی حضرت داؤد، انہیں کتاب دی جسے زبور کہتے ہیں۔ ایک نبی حضرت موسیٰ، انہیں کتاب دی جسے تورات کہتے ہیں۔ ایک نبی حضرت عیسیٰ، انہیں کتاب دی جسے انجیل کہتے ہیں۔ حضور سے پہلے یہ 3 نبی ایسے ہیں جنہیں آسمانی کتاب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو کتاب عطا فرمائی اس کا نام قرآن کریم ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب آج ان امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب آج ان امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ کسی کے پاس تورات ہے، اس میں کچھ اور ہے، دوسرے کے پاس تورات ہے، اس میں کچھ اور ہے، کسی کے پاس انجیل ہے، اس کا مفہوم اور ہے، اور بندے کے پاس انجیل ہے تو اس کا مفہوم الگ ہے۔ ایک ملک کی انجیل دوسرے ملک کی انجیل سے نہیں ملتی، ایک علاقے کی تورات دوسرے علاقے کی تورات سے نہیں ملتی۔ لیکن اگر بات قرآن کریم کی جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، قرآن کریم ایک ہے، اس کی زیر زبر اور پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں، قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، قرآن کریم میں کوئی بندہ بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اگر کسی نے تبدیلی کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو امت کے لوگوں نے، اہل اسلام نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال یہ ہے، تورات انجیل کو نازل کس نے کیا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ تورات اور انجیل کو لانے والے کون ہیں؟ آپ جواب دیں گے حضرت جبرائیل۔ تورات اور انجیل جن پر اتاری گئی وہ کون ہیں؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے نبی۔ یہی 3 سوال اب دوبارہ کیجئے، قرآن کریم کو نازل کس نے کیا؟ جواب ملے گا اللہ نے۔ قرآن کو لانے والے کون؟ جواب ملے گا جبرائیل۔ جن کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا گیا وہ کون؟ جواب ملے گا اللہ کے نبی۔ اتارا اسے بھی اللہ نے، اتارا انہیں بھی اللہ نے، لانے والے قرآن کو بھی جبرائیل، لانے والے تورات اور انجیل کو بھی جبرائیل۔ جن کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا گیا وہ بھی نبی، جن کے سینوں پر تورات انجیل اتاری گئی وہ بھی نبی۔ جب اتارنے والا اللہ بھی ایک، لانے والا جبریل بھی ایک، جن کے سینے پہ اتاری گئی وہ بھی نبی۔ سوال یہ ہے، تورات اور انجیل محفوظ کیوں نہیں؟ قرآن کریم محفوظ کیوں ہے؟ ان میں تبدیلیاں کیوں ہیں؟ قرآن کریم تبدیلی سے محفوظ کیوں ہے؟ ان میں رہا کچھ نہیں، قرآن کریم سے گیا کچھ نہیں، ان میں بچا کچھ نہیں ہے، قرآن کریم سے ضائع کچھ نہیں ہوا۔ جب اتارنے والا خدا بھی ایک، لانے والا فرشتہ بھی ایک، جن کے سینوں پہ اتاری گئی وہ بھی اللہ کے نبی، اگر یہ محفوظ ہے تو وہ بھی محفوظ ہوتی، اگر وہ محفوظ نہیں تو پھر یہ بھی محفوظ نہ ہوتی۔ ان کے محفوظ نہ ہونے کی، قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی وجہ کیا ہے؟
میں جواب دوں گا قرآن کریم کے محفوظ ہونے اور پہلی آسمانی کتابوں کے محفوظ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، پہلے انبیاء فقط نبی، رحمت دو عالم اللہ کے آخری نبی، ان کی نبوت کے بعد نبوت، حضور کی نبوت کے بعد قیامت، ان کی نبوت کا دائرہ محدود، آمینہ کے لال کی نبوت کا دائرہ غیر محدود، وہ ایک علاقے کے نبی، رحمت دو عالم پوری کائنات کے نبی، وہ فقط امتوں کے نبی، حضور انبیاء کے بھی نبی، انہوں نے اللہ سے لے کر فقط امت کو دیا، حضور نے اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا، ان کے پیچھے فقط امت کھڑی تھی، رحمت دو عالم کے پیچھے نبی بھی کھڑے تھے، ان کے سر پر فقط تاج نبوت، حضور کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت، انہوں نے دنیا سے جانا تھا، شریعت پر عمل کرنے کی مدت نے ختم ہونا تھا، حضور نے کائنات سے جانا، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی مدت نے ختم نہیں ہونا، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تورات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر تشریف لے جانے اور حضور کے آنے کے بعد انجیل پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی کا اصول یہ ہے، جو چیز رہنے والی ہو، جو چیز چلنے والی ہو، اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، جو چیز چلنے والی نہ ہو اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس پیسے ایسے ہیں جو آپ کے بازار میں چلتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں گے، اگر آپ کے پاس رقم ایسی جو اس وقت چلتی نہیں، ان پر چلنے کی مدت ختم ہو چکی، آپ انہیں اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتے، جس سے ملنا کچھ نہیں، اسے محفوظ کیا کرنا، حفاظت اس کی جاتی ہے جو چلنے والی ہو۔ تورات پر عمل نے چلنا نہیں، انجیل پر عمل نے چلنا نہیں، اس لیے ان کی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم پر عمل نے چلنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کروائی۔ وہ چونکہ فقط نبی، حضور اللہ کے آخری نبی، ان کے لیے فقط نبوت، حضور کے لیے ختم نبوت، ان کی شریعت پر عمل کرنے کی مدت ختم، حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی مدت قیامت کی صبح تک۔ اسی وجہ سے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لیں گے، لوگوں کو انجیل نہیں پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جب نماز میں کھڑے ہوں گے انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، جسے اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے میں ان لفظوں میں بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ہم نے عیسیٰ کو تورات کا بھی علم دیا، ہم نے عیسیٰ کو انجیل کا بھی علم دیا، ہم نے حضرت عیسیٰ کو قرآن کا بھی علم دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کریں گے۔ تو سوال یہ تھا تورات اور انجیل محفوظ نہیں، قرآن کریم محفوظ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے چونکہ وہ صرف نبی، ان کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت، چونکہ وہ فقط نبی، ان کی کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کی کتاب پر، آپ کی شریعت پر، اترنے والی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کا ہمارے پاس محفوظ رہنا آج ان بچوں کے سینوں میں،
اللہ کے قرآن کا محفوظ ہونا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور لفظوں میں کہنا چاہوں گا، آج اگر کوئی بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل پوچھنا چاہے گا، ہم نبی کی ختم نبوت کی دلیل بتا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آج کوئی بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہے، ہم نبی کی ختم نبوت کی دلیل دکھا بھی سکتے ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی وہ دلیل جسے آج بھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ میرے نبی دنیا میں تھے، یہ دلیل اس وقت بھی موجود، میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، یہ دلیل آج بھی موجود، میں اور آپ دنیا چھوڑ دیں گے، یہ دلیل تب بھی موجود رہے گی جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک سورج روشن رہے گا، جب تک زمین کا نظام چلے گا، آسمان کی بلندی برقرار رہے گی، یہ دنیا کا نظام جب تک قائم، نبی کی ختم نبوت آپ کے پاس محفوظ، ولد مختونہ، حضور پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کے ختنے کی ضرورت نہیں، ولد نظیفہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، کسی انسان کو نبی کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پاکیزہ پیدا ہوئے، ولد مسرورہ، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، حضور کی ناف کٹی ہوئی، ولد مکحولہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آنکھ میں دنیا کا سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آپ پیدا ہوئے، ختنہ پہلے سے، آپ پیدا ہوئے، جسم صاف، آپ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اللہ کے نبی نے بچپن کی حالت میں کن کن عورتوں کا دودھ پیا، کتنے کتنے دن تک پیا، آج ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی کی والدہ سیدہ آمینہ کا انتقال ہوا، نبی کی عمر کتنی ہمارے پاس محفوظ، نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، نبی کی عمر مبارک کتنی ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے ملک شام کا پہلا سفر کیا، کتنی عمر میں کیا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی کو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے پہلے علماء نے دیکھ کر پہچانا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے جب پہلا نکاح کیا، حضور کی عمر کتنی، جس خاتون سے نکاح کیا، خاتون کی عمر کتنی، نکاح پڑھانے والا کون، حق مہر کتنا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ اعلان نبوت کیا، نبی کی دعوت کو سب سے پہلے ماننے والا کون، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی کی دعوت پر نبی کی مخالفت کر کے نبی کو کنکر مارنے والا بدبخت کون، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں کو دعوت دی، انہوں نے ظلم کیسے کیے، نبی نے صبر کیسے کیا، انہوں نے ظلم کیسے کیے، نبی نے برداشت کیسے کیا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، انہوں نے پتھر مار کے نبی کے پسینے مبارک کی بجائے خون مبارک بہایا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینے کا سفر کیا، مہینہ کون سا، آپ کے ساتھ بندہ کون، کس غار میں جا کر ٹھہرے، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، جس اونٹنی پر سوار، ہمارے پاس سواری بھی محفوظ، جس گھر کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھی، اللہ کے نبی نے اس گھر میں قیام اور آرام فرمایا، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں رہ کر کفار کے خلاف کتنی جنگیں لڑی، ہمارے پاس محفوظ، ان جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کتنے، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی کی تلواریں کتنی، ہمارے پاس محفوظ، نبی کے نیزے کتنے، اللہ کے نبی کی زرہیں کتنی، ہمارے پاس محفوظ، اللہ کے نبی نے 63 سالہ دور زندگی میں
23 साला दौरे नबुव्वत में अल्लाह के नबी ने कितना खाना इस्तेमाल किया, हमारे पास मिकदार महफूज। नबी ने नमाज कैसे पढ़ी, रोज़ा कैसे रखा, हज कैसे किया, अल्लाह की राह में माल कैसे खर्च किया, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी के जानवर कितने, जानवरों के नाम क्या, हमारे पास महफूज। अल्लाह ने अपने नबी को 3 बेटे 4 बेटियां अता फरमाई, हमारे पास महफूज। 4 बेटियों का निकाह किस किस बंदे से हुआ, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी के लिए जगह लेने के बाद उसके लिए बुनियाद रखी। पहली ईंट रखने वाले कौन, दूसरी रखने वाले कौन, तीसरी रखने वाले कौन, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में बाल कितने सफ़ेद थे, हमारे पास बालों की गिनती और तादाद भी महफूज। अल्लाह के नबी ने सफरे मेराज किया, ज़मीन पे क्या देखा, आसमानों पे क्या देखा, अर्श पे अल्लाह को कैसे देखा, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी वापस आए, हुजूर ने दुनिया की जिंदगी मुकम्मल की। अल्लाह के नबी की बीमारी की इब्तिदा कहाँ से हुई, हमारे पास महफूज। कितने दिन बीमार रहे, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी ने दुनिया छोड़ी, नबी को गुस्ल किसने दिया, कफन कैसे पहनाया गया, नमाज जनाजा कैसे अदा की गई। अल्लाह के नबी के जसद मुबारक को हजरत ऐशा के हुजरा नबी की कब्र मुबारक में किस किस ने उतारा, हमारे पास महफूज। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी कब्र से कैसे उठेंगे, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी मैदान महशर में पहुंचकर उम्मत के लिए हौज़ कौसर का कैसे एहतमाम फरमाएंगे, हमारे पास महफूज। नबी को जो कौसर दिया जाएगा वो कैसा होगा, जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, पीने की कैफियत ये जिस बंदे को एक घूंट मिल गया उसे जन्नत में जाने तक दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी मेज़ान पे खड़े होकर अपनी उम्मत को कैसे संभालेंगे, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी ख़ियाफ़ात कैसे करेंगे, नबी की सिफारिश किस किस बंदे के बारे में होगी, हमारे पास महफूज। अल्लाह के नबी जन्नत में कैसे दाखिल होंगे, हमारे पास महफूज। अल-गर्ज़ हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी महफूज नहीं, किसी नबी की सीरत, किसी नबी की हिस्ट्री, किसी नबी का बायोडाटा यूं महफूज नहीं जैसे आमिना के लाल का महफूज। उनकी दुनिया की जिंदगी महफूज नहीं। अगर बात हमसे करोगे आलमे अरवा से लेकर आलमे बतन तक, आलमे बतन से लेकर आलमे दुनिया तक, आलमे दुनिया से लेकर आलमे कब्र तक, आलमे कब्र से लेकर आलमे आखिरत तक, वहां से लेकर जन्नत तक, मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज, मेरे नबी की सीरत का एक एक जुज महफूज। अब उठाइए सवाल, सवाल ये है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा ये कौन थे, जवाब मिलेगा अल्लाह के नबी, ये खुद आए थे, अल्लाह ने भेजा था, जवाब मिलेगा अल्लाह ने भेजा था। क्या उनकी सीरत में कोई ऐसी बात है जो काबिल इश्काल हो, जवाब मिलेगा ना ना, नबी की सीरत में कोई बात ऐसी नहीं जो काबिल इश्काल हो। सवाल ये हुजूर कौन, जवाब मिलेगा अल्लाह के नबी, भेजा किसने, जवाब मिलेगा अल्लाह ने। क्या नबी की सीरत में कोई ऐसी बात जो काबिल इश्काल हो, जवाब मिलेगा ना ना। जैसे उनकी सीरत पाक, आमिना के लाल की सीरत पाक, जैसे उन्हें अल्लाह ने भेजा आपको भी अल्लाह ने भेजा, जैसे वो नबी आप भी अल्लाह के नबी। फिर सवाल ये है बाबा जब नबी दोनों भेजे भी अल्लाह ने, जिंदगी भी पाक है, उनकी सीरत महफूज क्यों नहीं, हुजूर की सीरत महफूज क्यों है, जवाब ये है वो सिर्फ नबी, हुजूर आखिरी नबी, उनके लिए फ़कत नबुव्वत, आमिना के लाल के लिए ख़त्म नबुव्वत। अल्लाह ने उन्हें फ़कत नबी बनाया, आपको आखिरी बनाया, उन्हें कौम का नबी बनाया, आपको कायनात का नबी बनाया, उन्हें इलाकों का नबी बनाया,
آپ کو عالمین کا نبی بنایا۔ زمین پر نبوت آپ کی، آسمان پر نبوت آپ کی، تحت الثری پر نبوت آپ کی، سدرۃ المنتہا پر نبوت آپ کی، فرش پر نبوت آپ کی، عرش پر نبوت آپ کی، دنیا میں نبوت آپ کی، قبر میں نبوت آپ کی۔ چونکہ ان کے لیے فقط نبوت تھی، انہوں نے دنیا سے جانا تھا، امت نے رہنا نہیں، سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت نہیں، اللہ نے حفاظت بھی نہیں کری، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت، اللہ نے حفاظت بھی کری ہے۔ آج اگر میرے اور آپ کے پاس اللہ کا قرآن محفوظ، یہ دلیل حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آج میرے اور آپ کے پاس اگر میرے اور آپ کے نبی کی زندگی، سیرت مکمل طور پر محفوظ ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، آج تاریخ ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، علماء حق، علماء دیوبند، سر پچک سر بلند، غیرت مند جرت مند، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد الیاس گمل صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس گمل صاحب، حضرت مولانا محمد خبیب گمل صاحب، حضرت مولانا خبیب گمل صاحب، حضرت مولانا عاطف صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی وہ دو دلیلیں ہیں جو آج بھی ہم امت کو دکھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ہمارے پاس محفوظ ہونا، حضور کی ختم نبوت کی دلیل، نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا محفوظ ہونا، نبی کی ختم نبوت کی دلیل۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی دلیلوں پہ بات کریں، یاد رکھنا میرے اور آپ کے پاس اگر مساجد کا وجود ہے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے، مدارس کا وجود ہے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے، تبلیغی مراکز کا وجود ہے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے، خانقاہوں کا وجود ہے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے، علماء کا وجود ہے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے، نبی کے ختم نبوت کی وجہ سے مسجد میری اور آپ کی ضرورت، نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے مدرسہ میری اور آپ کی ضرورت، نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے خانقاہ میری اور آپ کی ضرورت، نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغی مراکز نبی کی میری اور آپ کی ضرورت، نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے علماء کا وجود میری اور آپ کی ضرورت۔ جو حضور کو آخری مانے گا مسجد سے تعلق مضبوط رکھے گا، نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ایک مومن اور مسلمان کا اللہ کے گھر مسجد سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ایک مومن اور مسلمان کا مدرسے سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ایک مومن اور مسلمان کا خانقاہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ایک مومن اور مسلمان کا مرکز سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ایک مومن اور مسلمان کا ایک عالم دین سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جو عالم سے کٹ گیا سمجھنا گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، مسجد اور مدرسے سے کٹ گیا سمجھ لینا گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ یہ آپ کی کتنی بڑی خوش قسمتی، آج دنیا میں جائیے مسجد ہوگا مدرسہ نہیں ہوگا، اگر مدرسہ ہوگا خانقاہ نہیں ہوگی، اگر خانقاہ ہوگی عقیدے پہ بات کرنے والا عالم دین نہیں ہوگا۔ گڑی عطا محمد کے دوستو، آپ اپنی خوش قسمتی پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو وہ جگہ عطا فرمائی جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جگہ موجود، قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسے کی جگہ موجود، دینی تعلیم کے لیے مدرسے کا انتظام موجود، اللہ اللہ کرنے کے لیے خانقاہ کا ماحول موجود ہے۔ اور اگر آپ حضرات دینی مسائل کے لیے عقائد
عقائد کے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، علماء کا وجود آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے لیے قدر کیجئے ان مساجد کی، ان مدارس کی، ان خانقاہوں کی، ان علماء کی جو میرے اور آپ کے ایمان کے محافظ، جو میرے اور آپ کے دین کے محافظ، جو میری اور آپ کی آخرت کو بنانے والے۔ اللہ نے آپ کو ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں پر نماز کی جگہ، مسجد موجود، دین سیکھنے کی جگہ، مدرسہ موجود، اللہ اللہ کرنے کی جگہ، خانقاہ موجود، عقیدے کا تحفظ کرنے والا، دین کی باتیں سمجھانے والے علماء کا وجود موجود ہے۔ جس طرح نبی کی ختم نبوت کے ہمارے پاس دلائل ہیں، اسی طرح نبی کی ختم نبوت کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام کو ماننا ختم نبوت کی ضرورت ہے، مجتہدین کو ماننا ختم نبوت کی ضرورت ہے، محدثین کو ماننا ختم نبوت کی ضرورت ہے، فقہاء کو ماننا نبی کی ختم نبوت کی ضرورت ہے، علماء سے تعلق کو مضبوط رکھنا نبی کی ختم نبوت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ایمان کا تقاضا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کو مومن مانا جائے، صحابہ کرام کو حجت مانا جائے، صحابہ کرام کو عادل مانا جائے، صحابہ کرام کو معیار حق سمجھا جائے، صحابہ کرام کو محفوظ مانا جائے، صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھا جائے، عقائد اور مسائل میں صحابہ کرام کو مقتدا، رہبر و رہنما سمجھا جائے۔ نبی کی ختم نبوت کا تقاضا مجتہدین کو معجور سمجھا جائے، ان کے اجتہادی مسائل کو بسر چشم قبول کیا جائے، ان کے اجتہادی مسائل کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے۔ نبی کی ختم نبوت کا تقاضا تفسیر کے لیے مفسر پر اعتماد کیا جائے، علم حدیث کے لیے محدث پر اعتماد کیا جائے، مسائل شرعیہ کے لیے فقہاء پر اعتماد کیا جائے، تصوف کے لیے صوفیاء پر اعتماد کیا جائے، مساجد، مدارس، خانقاہیں، علماء، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ختم نبوت کی دلائل بھی ہیں، ختم نبوت کی ضرورتیں بھی ہیں، اور یہ نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ ہم حضور کو آخری نبی مانیں، اگر آخری مانیں گے دنیا میں ایمان کا اعتبار، قبر میں جوابات کا اعتبار، آخرت میں شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اگر حضور کو آخری نہ مانا دنیا میں ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، حضور کو آخری نہ مانا قبر میں جوابات کا کوئی اعتبار نہیں، حضور کو آخری نہ مانا قیامت کے بھی حقدار اور مستحق میں اور آپ نہیں ہو سکتے۔ حضور کو آخری نبی مانیں گے دنیا میں ایمان کا اعتبار ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ اللہ کو مانے، سب سے بڑا مانے، خالق مالک رازق مانے، لیکن اللہ کو اکیلا نہ مانے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اکیلا ماننا ضروری۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور کو مانے، سب سے افضل مانے، سب سے اعلیٰ مانے، سب سے امام مانے، لیکن آپ کو آخری نہ مانے، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے اللہ کی وحدانیت ضروری، حضور کی ختم نبوت ضروری، اللہ کو مانے مگر یکتا نہ مانے، ہزار سجدے کرے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، بیت اللہ کا طواف کرے طواف کا کوئی فائدہ نہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرے تعمیر کا کوئی فائدہ نہیں، غلام آزاد کرتا پھرے کوئی فائدہ نہیں، روزے رکھتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، یکتا ماننا ضروری۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور کو مانے، سید البشر مانے، آپ کو مانے، افضل الانبیاء مانے، آپ کو مانے، امام الانبیاء مانے، مگر خاتم الانبیاء نہ مانے، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جب دنیا سے قبر میں قدم رکھیں گے، اتحاف الخیارۃ المہرہ کی روایت کے مطابق، المطالب العالیہ کی روایت کے مطابق، جب فرشتہ آتا ہے آ کر 3 سوال کرتا ہے، من ربک، من نبیک، ما دینک، اس روایت کے مطابق
अल्लाह उसी की कब्र को खोलेंगे, अल्लाह उसी की कब्र को कुशादा करेंगे, उसी की कब्र को जन्नत का बाग बनेंगे। जो मर रब्बु के जवाब में कहे रब्बी अल्लाह वहदहु ला शरीका ला नबी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन दीनियल इस्लाम। मर रब्बु का जवाब दे मेरा रब एक अल्लाह, मन नबिय्यु का जवाब दे मेरे नबी का नाम मोहम्मद और फकत नबी नहीं अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मा दीनुक का जवाब दे दीनियल इस्लाम। जिसने हुजूर को खातमुन नबिय्यीन माना अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे, कब्र को कुशादा कर देंगे, कब्र को वसी कर देंगे। और अगर बिल फर्ज अल्लाह न करे किसी ने हुजूर को माना मगर आखिरी न माना, फिर कब्र उसे दबाएगी, कब्र उस पर तंग होगी, हत्ता तख्तलिफ अज़ला, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। इसी तरह जब बात आखिरत की आएगी, अगर मैं और आप क़ियामत के दिन अल्लाह की शफाअत के हकदार, अल्लाह की बख्शिश नबुव्वत की शफाअत के हकदार और मुस्तहिक बनना चाहें, फिर ज़रूरी बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान, ये ज़रूरी। जिसने हुजूर को आखिरी माना क़ियामत के दिन शफाअत का मुस्तहिक होगा, अगर हुजूर को आखिरी न माना तो शफाअत का कतन मुस्तहिक नहीं होगा। तो मैंने दो बातें अर्ज़ की, हुजूर आखिरी नबी, इस पर मेरे और आपके पास दलील अल्लाह का कुरान मौजूद है। हुजूर आखिरी नबी, इस पर मेरे और आपके पास दलील नबी की सीरत का महफूज होना मौजूद है। दूसरी बात, नबी की ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत क्या, नबी की ख़त्म नबुव्वत की अहमियत और ज़रूरत क्या, इस पर मैंने अर्ज़ किया मस्जिद ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत, मदरसा ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत, खानक़ाह ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत, तबलीगी मराकिज़ ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत, उलमा का वजूद ख़त्म नबुव्वत की ज़रूरत। अल्लाह के लिए तरस खाइए, अपनी आखिरत पर, अपनी कब्र पर, अपनी औलाद पर जुड़िए, इन उलमा से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, मस्जिद और मदरसे से, खानक़ाह और मरकज़ से, इनसे ताल्लुक़ मजबूत होगा, दुनिया में ईमान बचेगा, इनसे ताल्लुक़ मजबूत होगा, कब्र के अजाब से बचेंगे, इनसे ताल्लुक़ मजबूत होगा, आखिरत में नबुव्वत की शफाअत बख्शिश खुदा के मुस्तहिक होंगे। आइए अज़्म इरादा करें, जब तक मेरे और आपके ये दुनिया के सांस चलेंगे, जब तक ये नब्ज़ हरकत करेगी, हमारा मस्जिद से ताल्लुक़ था रहेगा, जब तक सांस रहेगी, मदरसे से ताल्लुक़ था रहेगा, जब तक सांस चलेगी, खानक़ाह से ताल्लुक़ था रहेगा, जब तक सांस चलेगी, मराकिज़ से ताल्लुक़ था रहेगा, जब तक सांस चलेगी, उलमा से ताल्लुक़ था और रहेगा। हम किसी के कहने पर मस्जिद भी नहीं छोड़ते, किसी के कहने पर मदरसा भी नहीं छोड़ते, किसी के कहने पर खानक़ाह भी नहीं छोड़ते, किसी के कहने पर मरकज़ को भी नहीं छोड़ते, तो हम किसी के कहने पर उलमा को भी, बोलिए, किसी के कहने पर उलमा को भी हम नहीं छोड़ते। ये नबुव्वत के वारिस हैं, दुनिया में भी हमारे रहनुमा, क़ियामत के दिन भी हमारे शाफे, इन्हीं की बख्श, इन्हीं की शफाअत की वजह से क़ियामत के दिन अल्लाह हमारी आखिरत बनेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको, इख्तिसार करूँ, अल्लाह पाक मुझे और आपको अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफ़िल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 0300 5949 296।